السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بصیر مجلسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب جلیل اعیون اخبار رضا لشیخنا الصدوق علیہ رحمہ توحید کے حوالے سے ایک بڑے زبردست حدیث کے ساتھ، ایک مختصر سی حدیث کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے یقول، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من شبہ اللہ تعالی، کہ جس نے اللہ کی تشبیہ دی، اللہ کی صفات کو اس کی مخلوق کے ساتھ متصف کیا، یا مخلوق کی صفات کو اللہ کی صفات سے متصف کیا، بخلق، اس کی خلق کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ، فہوا مشرکن، تو وہ کیا ہوا؟ مشرک ہوا۔ اللہ کی صفات کیا ہے میرے دوست؟ اللہ کی دو قسم کی صفات ہیں۔ ایک اللہ کی ذاتی صفات، دوسری اللہ کی فعلی صفات۔ اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں، سمیع ہونا، وہ بالذات سمیع ہے، بصیر ہونا، عالم ہونا، قادر ہونا، یہ اللہ کی چند صفات ہیں جو کہ بالذات ہیں۔ اللہ سمیع، کان کے ساتھ سمیع نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اعضاء نہیں ہیں۔ میں ایک انسان ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ میں واحد ہوں، لیکن میں واحد نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرے 1000 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ میرا خون، میرا گوشت، میرے ہڈیوں کو اگر آپ جدا جدا کریں تو اربوں کھربوں میٹر، اربوں کھربوں ذرات سے مل کر بنا ہے میرا جسم، تو میں واحد نہیں ہوں۔ پروردگار عالم گنتی والا واحد نہیں ہے۔ بعض لوگ، اکثر لوگ یہ اشکال کا شکار ہیں، پروردگار عالم کو ایک سمجھتے ہیں گنتی والا، لیکن اللہ گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ جب میں ایک کہتا ہوں تو اس میں 3 چیزیں وارد ہوتے ہیں، یا تو میں اس کی پیمائش کرتا ہوں، یا اس کی میں گنتی کرتا ہوں، یا اس کا میں وزن کرتا ہوں کسی چیز کا۔ دیکھیں، پیمائش کیا 1 میٹر، لمبائی میں نے دیکھی 1 میٹر لمبائی ہے، 2 میٹر لمبائی ہے، 3 میٹر لمبائی ہے، تو لمبائی کے لیے، وزن کے لیے، گنتی کے لیے یہ 1 2 3 4 استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو میں گن رہا ہوں تو اللہ گنتی میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ گنتیوں کا خالق ہے۔ جب گنتی نہیں تھی تو اللہ کو کیسے کاؤنٹ کیا جاتا تھا؟ تو اللہ کو نہ کاؤنٹ کرنا ہے، اللہ کی نہ پیمائش کرنی ہے، اللہ کا نہ وزن کرنا ہے، نستجیر باللہ۔ یہ اللہ کی صفات نہیں ہے، یہ مخلوقات کی صفات ہیں کہ مخلوق کو گنا جاتا ہے، مخلوق کو وزن کیا جاتا ہے، مخلوق کو لمبائی اور چوڑائی میں ماپا جاتا ہے، لیکن اللہ ان صفات سے مبرہ ہے۔ یہ مخلوقات کی صفات ہیں، اس کی گنتی کرنا، مخلوق گنتی میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ حدوں سے خارج ہے۔ اللہ کسی چیز کے جیسا نہیں ہے، وہ اول ہے تو تمام اولین سے اول ہے، وہ اولین کا خالق ہے، وہ اس طرح اول ہے کہ اولوں کا بھی خالق ہے، وہ اس طرح آخر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، وہ آخر کا بھی خالق ہے، وہ ظاہر ہے لیکن اس طرح ظاہر نہیں جیسے مخلوق ظاہر ہے، وہ باطن ہے لیکن اس طرح چھپا ہوا نہیں کہ مخلوق چھپ جاتی ہے، وہ حاضر و ناظر ہے لیکن اس طرح حاضر نہیں کہ جس طرح ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ اس کی حاضریت، اس کی جو حاضری ہے وہ مخلوق کے جیسی نہیں ہے، وہ کسی شے سے مشابہ نہیں ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کا کوئی آنکھ، کان، یا کوئی اس کا جسم نہیں بنانا۔ آپ نے جو ذہن میں کوئی تصور کیا ہوا ہے نا اللہ کا، وہ آپ کے ذہن کی مخلوق ہے، وہ دراصل خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اوہام میں نہیں آتا، اللہ کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بالذات سمیع ہے، وہ اس طرح نہیں کہ کسی جز کے ساتھ سنتا ہے۔ میرے کان ہے نا، میرا کان میرے جسم سے جدا ہو جائے تو میں سن نہیں سکتا، تو اس کا مطلب میں اپنے جز کا محتاج ہوں، میرا نفس الگ ہے، میرا کان الگ ہے، میرا نفس جو ہے اس کان کا محتاج ہے۔ تو اللہ اس طرح سمیع نہیں ہے کہ وہ کسی آلے کے ذریعے سنے، اللہ بالذات سمیع ہے۔ اللہ کے سمیع ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سمیع ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کی ضد کی نفی کی جائے، یعنی کہ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی آواز ایسی نہیں جو کہ فریکوینسی میں ہو یا غیر فریکوینسی میں ہو، کوئی آواز ایسی نہیں جس سے اللہ
جس سے اللہ جو ہے وہ جانتا نہ ہو. اس کے سمیع ہونے سے یہ مراد ہے، اس کے بصیر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہر چیز کو بغیر آنکھ کے، بغیر آلۂ بصارت کے دیکھتا ہے، بالذات دیکھتا ہے، نہ کہ کسی آلے کا محتاج ہے وہ. اسی طرح وہ عالم ہے. وہ عالم علم آنے سے عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم مخلوق ہے نا، کہ مخلوق کے نفس میں جب علم ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ عالم بنتا چلا جاتا ہے. تو میرا نفس جدا ہے، میرا علم جدا ہے. اگر میرے نفس سے علم جدا ہو جائے تو میں عالم نہیں رہتا. میرے نفس میں علم داخل ہو جائے تو میں عالم ہو جاتا ہوں. اللہ کی ذات میں علم ایڈ نہیں ہوا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس علم ہونے کی وجہ سے وہ عالم ہے تو وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر نہیں ہے. اللہ بالذات عین علم ہے. اس علم کی کیا صورت ہے، کیا شکل ہے، ہم نہیں جانتے. یہ جو علم ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے اس کی صورت خلق کی ہے، اس علم کی صورت خلق کی ہے. حروف ابجد کے ساتھ اس علم کو ودیت دی ہے مخلوق کے جسم میں. اللہ بالذات قادر ہے، وہ قادر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح میں ایک طاقت لگاتا ہوں، طاقت لگا کر میں چیز کو اٹھاتا ہوں. اللہ یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی طاقت ہے نہیں. تو گویا یہ سمجھا جائے گا اگر اللہ کسی طاقت کو استعمال کر کے، قدرت کو استعمال کر کے کسی چیز کا عمل سر انجام دیتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اگر اللہ کے پاس وہ طاقت ہے تو اللہ قادر ہے، اگر وہ طاقت نہیں ہے تو وہ قادر نہیں ہے. اس کا مطلب خدا جدا ہے اور قادر ہونا اور اس کی جو قدرت ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو گویا آپ دو خداؤں کو مار رہے ہیں. تو قادریت جو عین قدرت ہے وہ عین خدا کی ذات ہے. اس کی ذات میں وحدانیت ہے. وہ صفات میں یکتا ہے، وہ گنتی والا ایک نہیں ہے، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے. وہ یکتانیت رکھتا ہے اس طرح سے. اور اس کے بعد اس کی صفات فعلیہ کہ وہ خلق کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ اس کا جو ارادہ ہے وہ عین عمل ہے. تو یہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں سمجھاؤں گا کہ اللہ کی ذاتی صفات کیا ہے اور اللہ کی فعلی صفات کیا ہیں. ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بتدریج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. توحید کے معاملے میں شیعوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اہل سنت کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے کہ تھوڑا سا توحید کو سمجھیں اور تھوڑا سا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.